صحابہ میں یہ مزاج ملتا ہے کہ عام لوگوں کے سامنے کچھ چیزیں نہیں لانی. ہر بندے کا وہ لیول نہیں ہے, ہر بندے کی وہ ایموشنل انٹیلیجنس نہیں ہے کہ وہ اس کو دیکھ سکے یا کنکلوڈ کر سکے چیزوں کو. تو یہ ایک حد تک ٹھیک ہے, پاپولر چیز ہے, انٹرسٹ بلڈ کرتی ہے. ایک حد تک اس کا فائدہ یہاں تک دیکھا گیا ہے کہ چلو لوگوں کو تھوڑا سا یہ ملتا ہے کہ یار اسلام جو ہے وہ وے ابو سائنس ہے. لیکن اس کو سائنٹزم کے ساتھ ریلیٹ کرنا وہ بہت ڈینجرس ہے کہ ہر چیز سائنس کے مطابق پرکھی جائے. لیکن کچھ ایسی چیزیں واقعی میں ہوتی ہیں, اف آئی ایم بینگ ویری آنیسٹ, کچھ چیزیں واقعی ہوتی ہیں. فار ایگزامپل آپ نے پہلے ذکر کیا, میرے ذہن میں فوراً ذوالقرنین آ گئے, ذوالقرنین جن کا قرآن میں ذکر ہے. اسی طرح سے اس طرح کی چیزیں قرآن میں اور بھی موجود ہیں جس میں جنت جہنم کا ذکر بھی ہے. اب ظاہر ہے ہمارے ساتھ دجال اب آپ نے ذکر کیا, اسی طرح سے یاجوج ماجوج ہے, سب کا ذکر ہے. لیکن دے آر ناٹ ٹو بی فاؤنڈ ہیئر, رائٹ. ہم نے آلموسٹ سائنس اتنی تو ترقی کر چکی ہے دیٹ وی ہیو سین آل دس پلانٹ ارتھ بائی آور اون نیکڈ آئیز. ایٹ لیسٹ ہم نے نہیں دیکھا تو کیمرہ نے تو دیکھ ہی لیا. تو بٹ دے آر نو ویئر ٹو بی فاؤنڈ. ہاؤ وڈ وی میک سینس آف دس پرٹیکولر تھنگ کہ ہمیں کیا اس صورت میں آئی تھنک جو اسکالرس پہ کام کرتے بھی ہیں تو شاید اسی وجہ سے کرتے ہیں کہ ان کو ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ ان کانسیپٹس کو ہم کیسے جسٹیفائی کریں. ایک عام ایک اسٹوڈنٹ کے لیے, یونیورسٹی کو اسٹوڈنٹ کے لیے ہو وانٹس دی آنسر, سو ان کو ہم کیا آنسر کریں گے؟ دیکھیں عمر بھائی, اتنا تو سائنس کا استعمال کرنا کہ اگلے کو تھوڑا سا کانفیڈنس دلانا, اس اپروچ سے تو میرا خیال کہ جو ٹاپ نوچ اسکالرز ہیں وہ ڈس ایگری نہیں کرتے. میں یہ ان کی بات نہیں کر رہا جو اسٹوڈنٹس آف نالج ہیں, جو اسکالرز ہی کہلاتے ہیں اپنے آپ کو, لیکن یہ کہ وہ اسٹوڈنٹس آف نالج ہیں, ان کا ایکسپوجر نہیں ہے لوگوں میں اٹھنے بیٹھنے کا. میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں. جتنے ٹاپ نوچ اسکالرس کے پاس میں بیٹھا ہوں, جو کوالیفائڈ اسکالرز ہیں, پی ایچ ڈی اسکالرز ہیں, ایکسپوجر ہے ان کا, انہوں نے اس بات سے ایگری کیا ہے کہ دیکھیں ایک حد تک سائنس کا استعمال کرنا جسٹ ٹو گیو کانفیڈنس ٹو یور آڈینس. جیسے میں آپ کو مثال دیتا ہوں, ڈائمینشنس کا کانسیپٹ بڑا انٹرسٹنگ ہے. یعنی کہ یہ بات حتمی ہے کہ ہم 3 ڈائمینشنل بینگ ہیں اور ہائر ڈائمینشنز ہمیں نہیں نظر آ رہی, نہ ہائر ڈائمینشنز کو ہم ایکسیس کر سکتے ہیں. ہائر ڈائمینشنل بینگ ہمیں جس طرح سے دیکھ سکتا ہے ہم اسے نہیں دیکھ سکتے. اب یوزنگ دس کانسیپٹ ہم بہت سی چیزوں پہ کانفیڈنس کے, مثال کے طور پہ یار تم چیلنج کرتے ہو فرشتوں کو, ٹھیک ہے, تمہیں کیا پتہ ہے فرشتے کی اس ڈائمینشن میں, تمہیں نظر ہی کیا آ رہا ہے, تمہیں تو بس 3 ڈائمینشن کے علاوہ نظر ہی کچھ نہیں آ رہا. تو یہ ایک قسم کی ویک اپ کال ان ایروگینٹ لوگوں کو دی جا سکتی ہے جو صرف اپنی ہی سائنس کو اور اپنے ہی فزیکل لاز کو ایبسولوٹ ٹروتھ سمجھ بیٹھے ہیں اور انہی کے مطابق وہ ہر چیز کو پرکھ رہے ہیں. یہ تو ایون اب سائنٹسٹ آپ دیکھیں جو ہمارے مین اسٹریم سائنٹسٹ ہیں وہ ایتھیسٹ سے ایگنوسٹک پوزیشن کی طرف کیوں آ رہے ہیں؟ بیکاز یہ جو ڈائمینشنس کا کنسیپٹ ہے, یہ جو کوانٹم میکینکس نے ایکسیل کیا, یعنی اتنا چیلنج کر دیا کہ آپ کو تو سب اٹامک پارٹیکلس کا ہی نہیں پتا. You don't even know what is an electron. ڈوئل نیچر آف پارٹیکل کیا ہے, پھر وہ ڈبل سلٹ ایکسپیریمنٹ, اس میں جو الیکٹران کا بیہیویئر رہا وہ آپ نے سارا دیکھا ہوگا. آپ کو تو پتہ ہے کچھ نہیں, آپ کو تو اینٹی میٹر کا ابھی پتہ لگا ہے, آپ کو تو ڈارک میٹر ڈارک انرجی کا پتہ لگا ہے. یعنی کتنا کچھ اس یونیورس میں چل رہا ہے. فوٹون ایگزیکٹلی کیا ہے, فوٹون کی نیچر کیا ہے, اتنا راز ہے, اتنا راز ہے, اتنی مسٹری ہے. تو یہ اس طرح سے تو یوز کر کے ایک ویک اپ کال دے کے کہ دیکھو اللہ رب العالمین از دی گاڈ آف ایوری تھنگ. اللہ گورن کر رہا ہے ہر چیز کو. ہاؤ کین یو یوز یور فزیکل لاز اینڈ یور سائنس اینڈ یور فریم آف ریفرنس, آپ اپنا فریم آف ریفرنس کا استعمال کرتے ہوئے اتنی ہائی لیول ڈائمینشنس کی باتیں وہ کیسے آپ سمجھ سکتے ہو؟ یہاں تک تو ٹھیک ہے. لیکن جو دوسرا اسپیکٹ ہے جو میں نے شروع میں بھی بات کی کہ آپ یہی سمجھو کہ ہر چیز قرآن کی اور حدیث کی وہ سائنس سے ریلیٹڈ ہے یا سائنس سے ہی پروو ہونی چاہیے, یہ پھر بہت ڈینجرس لائن ہے. بیکاز اٹ کین گو اگینسٹ یو. مثال کے طور پہ اب میں اسٹرنگ تھیوری قرآن سے ثابت کرتا ہوں, میں کہتا ہوں جی قرآن میں اسٹرنگس کا ذکر ہے, ٹھیک ہے, اور کئی لوگ کرتے ہیں. سورہ نساء کی آیت ہے نا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ذرہ برابر بھی کسی پہ ظلم نہیں کرے گا, اس میں جو ورڈ استعمال ہوا کہتے ہیں اس کا مطلب اسٹرنگ ہے. تو کل کو اسٹرنگ تھیوری لیٹ سے ثابت ہوتی ہے کہ نہیں ٹھیک, ڈسپروو ہو جاتی, اس کی جگہ کچھ اور ہے, پھر آپ کیا کرو گے؟ ویئر ول یو گو؟ کل یہ چیز ثابت ہو جاتی ہے, اب جیسے ذوالقرنین کا ٹریول ثابت ہو جاتا ہے اس دنیا میں ہی تھا, پھر آپ کیا کرو گے؟ آپ کیسے کہو گے نہیں بلیک ہول میں ہی تھا؟ پھر آپ کل کو ثابت ہو جاتا ہے کہ جو یاجوج ماجوج کی دیوار ہے وہ کچھ اور تھی,
تو پھر آپ کی تھیوریز کہاں جائیں گی کہ نہیں وہ الیکٹرو میگنیٹک ریڈیشن ہے، کیونکہ کاپر اور آئرن کا مکسچر ٹرانسفارمر میں ہوتا ہے نا، اور اس سے الیکٹرو میگنیٹک انرجی پیدا ہوتی ہے. تو آتونی زبر الحدید، جیسے ان کا کہ لاؤ کاپر اور آئرن، تو وہ اس کو ٹرانسفارمر کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں کہ یہ پوری انرجی وہ کریٹ کر رہے ہیں. دیکھیں یو شوڈ بی ویری کیئرفل. آپ کو یہ کم از کم ایک لچک وہ چھوڑنی چاہیے آڈینس کے ذہن میں کہ دیکھو یہ ایک ویو ہے، لیکن اس کے اپوزٹ ویو بھی ہو سکتا ہے. تم یہ مت سمجھ لو یہ حتمی چیز ہے، یہ ایک انٹرسٹنگ چیز ہے. اور قرآن سے یہ چیز سیکھو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں دعوت دے رہا ہے غور و فکر کی، تو غور و فکر کرو، نہ کہ بس ایک کنکلوژن نکال کے قرآن کو اس کنکلوژن پہ پرکھنا شروع کر دو. یہ بہت ڈینجرس بات ہے.